اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ خانہ کعبہ کی طرح مقدس و عظمت اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ جگہ سعودی عرب کے وادی حجاز میں موجود ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی عظمت والی تصویر کروڑوں لوگوں کے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور ہر مسلمان اس جگہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کر کے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور یہ تاریخ کے آئینے میں بہت ہی خاص درجہ رکھتی ہے۔ ہم یہاں کعبہ شریف کے تعلق سے کچھ ایسی حقیقتیں بتائیں گے جن کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ نمبر 1، کعبہ شریف کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستوں، خانہ کعبہ جیسا آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ سامنے آنے والی آفات و حادثات کی وجہ سے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے ممکن ہو چکا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ آقا علیہ السلام نے ایک بہت بڑی جنگ کو اپنی نگاہ نبوت سے روکا تھا۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے ایک بڑی چادر میں حجر اسود کو رکھ کر ہر ایک قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد پھر آنے والے وقت میں کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ آخر میں کعبہ شریف کی آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سے پتھروں کو ہٹا کر اور بنیاد کو خوب مضبوط کر کے اس پر نئی چھت ڈالی گئی تھی، اور یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب کعبہ شریف کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور محفوظ مانا جاتا ہے۔ نمبر 2، کعبہ شریف موکب کی شکل کا نہیں ہے۔ دوستو، دراصل یہ مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی موکب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل نقشے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جب دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے ایک بات کہی تھی کہ وہ حلال کمائی ہی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ جمعے اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا روپیہ اس کی تعمیر میں استعمال نہیں کریں گے۔ قریش اتنے امیر ترین تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود بھی اتنی زیادہ رقم جمع کرنے میں ناکام تھے جو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے اعتبار سے کر سکے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی گئیں، جس کو حجر اسماعیلی کہا ضرور جاتا ہے، جبکہ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تھا، مگر یہ عظیم کارنامہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے کم عرصے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی اور 2 دروازے ہوا کرتے تھے۔ دوستوں، خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر سے پہلے ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ایک کھڑکی بھی ہوتی تھی، مگر آج جو شکل کعبہ شریف کی موجود ہے اس میں صرف 2 دروازے موجود ہیں، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابی صرف ایک ہی خاندان کے پاس ہے۔ دوستوں، فتح مکہ کے وقت آقا علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی چابی ملی، لیکن آپ نے یہ چابیاں قبیلہ بنی شیبہ کے عثمان بن طلحہ کو دے دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ خاندان ان چابیوں کے روایتی رکھوال یعنی محافظ ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تمہارے خاندان میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ کوئی زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لے۔ نمبر 5، خانہ کعبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن اس دور میں حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یا اور بھی کئی وجہوں سے کعبہ شریف کو سال میں صرف 2 بار ہی کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلی شخصیات اور مہمان داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، غلاف کعبہ مختلف رنگوں میں۔ ہم لوگ خانہ کعبہ
ہمیشہ کالے رنگ کی چادر اور سونے کے دھاگوں میں دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے غلاف کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا، جن میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 7، آرائش و تزئین کرنے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ بہت سالوں تک لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے ہیں کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جنہیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، حجر اسود۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود کسی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ ابن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ ککماٹینس کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج ایک توہین پرستی ہے۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ پھر حجر اسود کو عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ پھر جب انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اسے خلیفہ کو واپس کر دیں، تو واپسی کے وقت بھی یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی طریقہ سمجھ آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ نمبر 9، خانہ کعبہ دو ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر جنت میں ایک اور کعبہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا تو جواب ملا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے، مطلب یہاں ہمیشہ فرشتوں کی نئی جماعت ہی تشریف لاتی ہے۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج بڑھی ہوگی۔ اسی طریقے کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔